سارے علماء موجود نے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، مولا علی سرکار دیاں 9 شادیاں اگر آپ کو تعارف کرواواں گا آپ کو انشاءاللہ یہ کافی سارے فوائد حاصل ہوں۔ 9 نکاح حضرت مولا علی سرکار دے، 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں۔ جس وقت آپ دی شہادت ہوئی ہے اس وقت آپ دی 4 بیویاں آپ دے نکاح دے اندر موجود سن۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ دی پہلی زوجہ نے۔ آپ بات نوٹ فرمائیے، 2 خواتین جنہاں نال مولا علی سرکار دا نکاح ہے وہ سید زادیاں نے، 7 خواتین غیر سیدہ نے، مگر نسبت علی نال اسی انہاں نوں سیدہ کہندے ہیں، مگر نسب کو سیدات نہیں سن۔ پہلا نکاح اب آپ دی مرضی ہے، آپ جو کو جو دے حاصل کرنا چاہو تو اپنی مرضی۔ میں گل کر دیا جانا ہے، اگے چل دیا جانا ہے کیونکہ وقت تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ہے اور آپ کافی دیر دے مسجد جلوگر ہو، اللہ اپنوں برکت۔ پہلا نکاح جو میں بیان کراں گا وہ دے اندر انشاءاللہ فوائد ہوں گے، آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا نکاح سیدہ فاطمہ نال۔ جی بھائی صاحب، سیدہ فاطمہ آپ وچوں حضرت علی دیاں 5 اولاداں ہوئیاں، 2 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادے۔ تینوں صاحبزادے اور دونوں صاحبزادیاں حضور دی حیات وچ پیدا ہوئے۔ نہیں آپ نے محسوس نہیں فرمایا، میں تھوڑا اس نو وضاحت کرنا کیونکہ کچھ بندیاں نو سمجھ نہیں ہوندی کہ گل دے وچ گل کی ہے۔ بھائی وچ گل ہے کہ حضرت علی فرماندے نے لما ولد الحسن، جب حسن پیدا ہوئے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارونی ابنی۔ حسن پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے آئے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ حضرت علی فرماندے اسی حسن حضور دی گود وچ رکھے تو حضور نے فرمایا کی نام رکھیا جی؟ عرض کیتی جی حرب۔ ایک روایت حمزہ، توجہ ہے جی؟ فرمایا جی حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں حسن۔ پھر دوسرے حسین پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، کیا نام رکھا؟ حضور حرب۔ فرمایا نہیں بل ہوا حسین، یہ حسین ہے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، فرمایا میرا بیٹا من دکھاؤ، گودچ رکھیا، فرمایا ما سمیتموہ، آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ قلنا حربن، ہم نے کہا حرب۔ قال بل ہوا محسن، فرمایا میں اس کا نام محسن رکھتا ہوں۔ اب سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو، مسئلہ سمجھ لو کہ اہل سنت دی کتب دے مطابق حضور دے تینوں بیٹے حضور دی زندگی چ پیدا ہوئے نے، لہذا دروازے تھلے آ کے محسن شہید نہیں ہوئے۔ مسئلہ ہے کرنا چاہ رہے اس تو میں کہا بھئی تسی اپنے نو تو ہاتھ پھاد کے اتے مسئلے دے رکھنا بندہ ہے باجی مسئلہ جی، پھر تسی اندو ہاں مسئلہ تو ہے،
بات ہی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ نو خطابت بالغ ہون تے اجے ٹائم لگنا ہے. خطابت دے اعتبار نال اجے سنی قوم عدم بلوغت دا شکار ہے. تسی جسمانی طور تے عاقل بالغ ہے اور میں خطابت دی گل کیتی ہے. ہاں جی، کیونکہ ایک ہندی خطابت اچ بلاغت کے بندہ اشارہ کرے تسی سمجھ جاؤ. ہے توجہ جناب دی؟ بارک اللہ فیک. حضرت صاحب بلاغت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے لفظیں زیادہ بات سمجھانا، اور اسے سمجھتا ہی نہ ہی بلاغت ہے کہ تھوڑے الفاظ چیز نو سمجھ جانا، اشارے نو سمجھنا، کنائے نو سمجھنا. یہ چیزاں پھر انسان دے علمی اور ذہنی اپروچ دا نشانی ہوتی ہیں. حضرت دے تینوں صاحبزادے حضور دی حیات تینوں نو کڑتی حضور دیتی ہے، اذان پڑھی ہے، نام رکھیا ہے. محسن بچپن دے اندر جلدی وصال فرما گئے، اس واسطے انہوں دا تذکرہ زیادہ نہیں ہے. تو 5 اولاداں سیدہ فاطمہ، رسول اللہ نے 11 نکاح فرمائے. مماثلت کیا ہے 9 اور 11 ہے؟ 9 اور 11 دے اندر مماثلت یہ ہے کہ رسول اللہ نے پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ نال فرمایا ہے تے انہاں دے ہوندیاں کسے اور نال نکاح نہیں فرمایا. حضرت علی نے پہلا نکاح فاطمہ پاک نال فرمایا ہے تے انہاں دے ہوندیاں کسے اور نال نکاح نہیں فرمایا. جاگدے ہو بھئی دوسرا کیوں نہیں فرمایا جبکہ بعد 4 اکٹھے فرمائے نے؟ اس واسطے کہ اللہ فرما دیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. نکاح 2 3 4 کر سکتے ہو، لیکن اگر تم خوف ہوئے کہ تسی عدل نہیں کر سکنا تو پھر ایک ہی کریا جائے. تو مولا علی دوسرا کیویں کر دے؟ عدل دا مطلب ہوتا ہے دوانو برابر سمجھنا. تے فاطمہ دے برابر جدو خالق نے کوئی پیدا ہی نہیں فرمائی تو علی برابر سمجھ دے کیسے؟ بھائی ہم سے بڑا آل محمد کو ماننے والا کون ہے؟ ہم اہل سنت ہیں جو نور مانتے ہیں، بابا جی نہیں مانتے. لوگ تو بابا جی بھی مانتے ہیں نا کہ بابا جی آ رہے ہیں، ہم بابا جی نہیں مانتے. ہم آل رسول کو نور ماننے والے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں تو عین نور تیرا اور تیری نسل پاک میں ہے، نسل پاک میں ہے. ارے بھائی صاحب یہ نہیں کہا کہ حسن حسین نور ہیں، بس فرمایا نہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. صبح قیامت تک جن کی رگوں میں خون رسول ہوگا، سنی کے لیے وہ سید نور ہوگا. یہ ہے اہل سنت، ایسے ہوتے ہیں اہل سنت. بھائی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. سنیے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پیسے دینے والے کو نہیں، کیونکہ مسئلے کی قیمت پیسہ نہیں ہوتا، مسئلے کی قیمت اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے سمجھ لیا تو قیمت ہو گئی، اگر آپ نے نہیں سمجھا تو پیسے سے قیمت نہیں ادا ہوگی. بھائی صاحب یہ دین ہے، بکاؤ نہیں ہے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ کو جاگ کر سننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. حضرت سنو، حضرت سمجھو. تو سیدہ فاطمہ زہرا آپ جس وقت وصال فرمان لگے، بھائی نوٹ فرمانا، انہوں نے مولا علی نے ایک وصیت فرمائی. فرمایا یا علی، میری بہن زینب دی بیٹی امامہ نکاح دے قابل ہے، آپ میرے تو بعد دوسرا نکاح انہوں نے فرمانا. بھئی بات تو ہو گئی، سیدہ فاطمہ دی گواہی آ گئی کہ زینب میری بہن ہے. بھائی بی بی فاطمہ دی گواہی تو وڈی کائنات وچ کوئی گواہی ہے؟ پہلی گواہی قرآن دی
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، محبوب اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ دوسری گواہی رسول اللہ دی تے تیسری گواہی پاجی اتے آگئی نا بی بی زہرا پاک دی، فرمایا میری بہن کی بیٹی امامہ سے نکاح کرنا تکون لولدی مثلی، وہ میرے بیٹے حسن اور حسین کے لیے میری مثل ہوگی پیار میں۔ دوسرا نکاح یہ بھی سید زادی، کیونکہ رسول اللہ سرکار دی دوسری صاحبزادی سیدہ زینب بھی سید زادی نے، انہوں دی بیٹی بھی سید زادی نے، تو حضرت علی دے نکاح وچ آن والی یہ دوسری زوجہ بھی۔ بھائی تیسرا نکاح خولہ بنت جعفر، صدیق اکبر دی خلافت، خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف، مقام دا نام یمامہ، قبیلے دا نام بنو حنیفہ، حنیفہ حنیفہ دوستنا علماء پڑھ دے، بنو حنیفہ، انہوں دے سالار دا نام مسلمہ قذاب، لفظ مسلمہ قذاب ہے، میں مسلمہ قذاب پڑھتا ہوں، تو آپ نے سمجھ آگئی جیڑا حضور تو بعد دعوی نبوت کرے وہ مسلمہ قذاب ہے، بات ہی سمجھ آگئی آپ ماشاءاللہ۔ تو مسلمہ قذاب جنگ بچ جو مال غنیمت آیا وہ دے وچ عورتاں بھی سن، بی بی خولہ بنت جعفر انہاں قیدی عورتاں میں شامل سے جو مال غنیمت چاہ۔ حضرت ابو بکر نے ایک خاتون حضرت علی نو دیتے، مولا علی نے تیسرا نکاح انہاں نال فرمایا، بات انہاں وچوں حضرت محمد حنفیہ پیدا ہوا، مولا حسین دے برا محمد حنفیہ جو واقعہ کربلا دے وقت زندہ سن مگر نال تشریف نہیں لے گئے، اس والے جڑے نال نہیں گئے انہاں نال ناراض نہ ہویا کرو، گل دی سمجھ نہیں آئی بھائیا، گلاں دے وچ گلاں ہوندیاں نے تسی سمجھ آیا کرو نا بھائی صاحب۔ جڑا بنو ہاشم قبیلہ ہے وہ دے 18 افراد کربلا میں شہید ہوئے، کتنے 18 افراد ہاشمی شہید ہوئے، جنہاں 8 تے پتر مولا علی دے اور نام مولا حسین۔ تو بنو ہاشم عرب صرف 18 نہ ہے، تھوڑا جاگو یہ 18 پتر تے صرف مولا علی دے ہے، پھر عقیل دی اولاد، پھر طالب دی اولاد، پھر جعفر طیار دی اولاد، اور پھر ابو طالب دے 9 برا اور نے، پھر انہاں دی اولاد، انہیں ہاشمی پورا قبیلہ سی۔ بھائی صاحب آپ لڑو گے سارے نا، کیوں نہیں گئے؟ متوجہ ہو صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو اے بھائی صاحب محمد حنفیہ انہیں چو پیدا ہوئے، گل دی ونڈ لو، مسئلہ شرعی ہے، اس نو سمجھ رہا، اگر کوئی حکومت ظالمانہ ہوئے، جڑے سٹیج تے علماء بیٹھے یا کوئی تھلے پڑھے لکھا بندہ بیٹھا ہے وہ اس مسئلے نے سمجھے، اگر کوئی حکومت غاصبانہ اور ظالمانہ ہوئے تو وہ جس بندے نال بھی جنگ کرن وہ جنگ شرن درست نہیں ہوندی، انہاں دی حکومت بھی درست نہیں، انہاں دی مہمات بھی شرن درست نہیں، وہ جو مال لے کے آؤں وہ مال بھی ظالمانہ ہوئے گا، مال غنیمت نہیں ہوئے گا، تو ظالمانہ مال چو لے کے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوئے گا۔ تو اگر صدیق اکبر دے دور لڑی گئی جنگ چو کوئی عورت لے کے مولا علی نکاح کر رہے ہیں تو سانو دس رہے ہیں صدیق بھی صحیح ہے، صدیق دی حکومت بھی صحیح ہے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب، مسئلہ سمجھ آ گیا تو گل ہو گئی، اور یہ نال جڑتا ہوا ایک جملہ اور لے جاؤ، کیا کہ حضرت ابو بکر دے دورے خولہ بنت جعفر نال نکاح مولا علی فرما کے ابو بکر دی مہمات تے مور لائی، ایران دی فتوحات تو شہر بانوں نو آن تے حسن حسین پاک نے نکاح کر کے عمر فاروق دی صداقت تے مور لائی۔ اللہ اپنی جزائے خیر عطا فرمایا۔
اللہ آپ سے راضی ہوئے اور اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ بڑے باکمال لوگ سر۔ تو اگلا جملہ سنیے، 3 نکاح ہو گئے، پہلا بی بی فاطمہ نال، دوسرا مولا مرشد علی سرکار دا نکاح حضرت امامہ بنت ابی العاص بن ربیع نال، اور تیسرا نکاح خولہ بنت جعفر نال۔ میں ساریاں مائیاں سلام کرنا، کیونکہ میرے ابا جی نے جنہاں نال بھی نکاح کیتا ہے میریاں تے ماواں ہی نے نا بھائی۔ چوتھی مائی صاحبہ، ہائے ہائے، چوتھی مائی صاحبہ جڑیاں مرشد علی دے عقد وچ آئیاں نے، اے او مائی صاحبہ نے جدو صدیق اکبر فوت ہوئے تو انہاں دے گھر والے انہاں دی زوجہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو اس بیوہ خاتون نال عدت گزرن تو بعد مرشد علی نے نکاح فرمایا ہے، اسماء بنت امیس۔ آپ نے توجہ ہے، اے اسماء بنت امیس نے انہاں دی ایک بہن حضرت سلمہ امیر حمزہ دی بیوی، یہ اسماء بنت امیس نے جنہاں دی ایک بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس دی بیوی نے، عباس بن عبد المطلب حضور دے دونوں چچا، اور اے حضرت اسماء نے جنہاں دی تیسری بہن حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین رسول اللہ دی بیوی نے، چوتھی ابو بکر صدیق دی بیوی سن۔ بھائی صاحب کڈا کرما والا گھر ہے جنہاں دے اتنے بڑے داماد آئے۔ ویسے میری سمجھ چ گل نہیں آئی کہ وہ جس گھر دے اے ہستیاں داماد نے، بھائی جڑا بندہ گل نو سمجھے میری طرف امداد ہے، میں تو نہ کہتا سے پہ خطابت سمجھن دا نام دے، میں پیش کی داد دے رہے ہیں جنہوں سمجھ آ جائے کہ ایک انہاں بیٹی دا رشتہ دیتا، یعنی ایک ابو بکر نو، ایک حضرت عباس نو حضور دے چچا نو، ایک حضرت امیر حمزہ اسد الرسول نو، اور تیسرا رسول اللہ سرکار نو، اور چوتھا ابو بکر صدیق نو۔ تو ایک انہاں رشتہ دیتا نبیاں دے سردار نو، ایک انہاں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا حضرت عباس بن عبد المطلب مکہ دے سردار نے، اور انہاں دی ڈیوٹی ایک زمزم پلان دی، سقایت الحاج ساقی الحجاج حضرت عباس بن عبد المطلب، تیسرے اسد الرسول امیر حمزہ۔ یار پھر انہاں چوتھا کمین دینا سی، نہیں آپ سمجھے ہی نہیں، مطلب ترائے ایڈے سرداراں نو دے کے رشتے دے چوتھا کسے کمین دے چھڑیا نے، نہیں دل نہیں بندہ ہے، مطلب ہے انہاں چھ سرداراں نو ہی دیتے نے۔ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ مسئلہ سمجھ دیو جڑا سمجھے ان دے باستی مسئلہ ہوندہ ہے بھائی صاحب۔ تو سنیے اور یاد رکھیے، تو حضرت علی نے صدیق اکبر دی بیوہ نال نکاح فرمایا۔ تو آپ بیان فرماؤ، دشمنہ دیاں بیویاں نال نکاح کری دا یا لگ دیاں نا، لگ دے سمجھ دیو نا، رشتہ دار ریلیٹیوز جنہاں نال تعلق ہون، ریلیشن ہون۔ تو عزیزو حضرت علی پاک نے راشن دا تروڑا نہیں کھلیا ابو بکر دے گھر، چھوٹے بیٹے سن محمد اپنی امی دی گود ہے، جدو نکاح فرمایا تے فرمایا ابو بکر دے پتر نو بھی گھر لے آؤ، وہ بھی ساڑھے گھر ہی پلے گا۔ تو اولاد ابو بکر دیئے بڑی علی دے گھر ہے۔ ارے بھائی صاحب اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے محمد اور حضرت حسین انہاں دی اکٹھی شادی کیہان بانو اور شہر بانو دوہاں بہناں نال ہوئی۔ ابو بکر دے بیٹے تے علی دے بیٹے ہم زلف، دوہاں وچوں اولاد ہوئی۔ حضرت قاسم ابو بکر صدیق دے پوتے، زین العابدین مولا علی دے بیٹے۔ زین العابدین دی شادی حضرت حسن دی صاحبزادی فاطمہ نال ہوئی، حسن مسنہ دی بہن نال، اور حضرت قاسم فقیہ مدینہ دی شادی کو بتا یاد کرنے والا ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار بن ابو طالب، پھر اولاد ہوئی۔ انہاں والوں میں فروا پیدا ہوئے، انہاں والی امام باقر پیدا ہوئے۔ امام باقر یعنی صدیق اکبر دی پڑپوتی تے علی دے پڑپوتے دا نکاح ہویا، تو دوہاں نال جڑا بچہ پیدا ہویا اس ہستی دا نام امام جعفر صادق۔ آپ نکالیے شوق سے گالیے۔
یہ آپ کی مرضی ہے، ہم تو ماننے والے ہیں بھائی صاحب، توجہ ہے حضرات۔ تو حضرت صاحب محمد باقر دی شادی بھی صدیق اکبر ہے، مولا علی دی شادی بھی صدیق اکبر ہے، حسن سرکار دی بھی صدیق اکبر، اور خود حسن دے نانا جان محمد پاک دی شادی بھی صدیق اکبر ہے۔ پایا جی دے اتنے سید بارات لے جان نہ لڑی دا نہیں انہاں دا احترام کرے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ نہیں آ رہی؟ پسند اپنی اپنی ہے کہ بندے کتھے کھلونا ہے، تواڈی اپنی مرضی ہے، میں کسی نے ہلیندا نہیں۔ آپ اپنی جا جتھے تواڈی ذہن بندا ہے بھا ساڈی تھاں اوتھے کھڑے رہو، میں کسی نو تھاں تو کھیڑن نہیں آیا، میں سنیاں اپنی تھاں تے جمان آیا۔ میری تقریر دا یہ مقصد نہیں کہ کوئی اکھڑے، میری تقریر دا مقصد ہے بھئی یار کم از کم سنی تے اپنی تھاں تے کھلو۔ وہ بھی کوئی سننی ہے جڑا ہوندا ایدو جھولا ہوندا تے آندا میں گیا، ایدو آگو میں گیا، جو تو جاندا کیوں نہیں؟ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھائی سان سنی اونج دے چاہی دے نے جیڑے ڈیوا بالیاں بھی نال ہون تے ڈیوا بجھایاں بھی نال ہون۔ کچے بندے نہیں چاہیے دے، انہاں دی ضرورت ہی نہیں، ہٹاؤ پرا ایویں خام خواہ دماغ خراب کرتا۔ دیوا بال کے بھی سجن چیک کری دے تے دیوا کچھ سجن انج دے ہوندے نے جڑے دیوا بالیاں نہیں زہر ہوندے۔ ایک مثال جٹا بندیاں دینا، انہاں نے آکھی ہے نا بھائی یار اسی فلانیاں بندیاں نال لڑے ہاں تے انہاں نال گواہی دینی ہے، تھانے چل تے آندا ہے اونج میں تیرے نال ہاں پر میں اوتھے نال نہ کھلونا۔ اے او ہے جڑا دیوا بالیاں سامنے نہیں آوندا۔ گل دی سمجھ آئی نا؟ تے کچھ ایسے ہوندے نے جڑے اتو آندے نے میں تواڈے نال ہاں، ہر وقت ہوندے بھی نال نے، لیکن جدوں مشکل بنے نا ادوں نس جاندے۔ بس باجی سنی او چاہیے جڑا بجھے ڈیوے چ بھی نال ہوئے تے بڑھدے ڈیوے چ بھی نال ہوئے، برکت ہوئے۔ تو حضرت صاحب تو حضرت علی پاک سرکار دی پہلی شادی سیدہ فاطمہ زہرا نال، دوسری حضرت امامہ بنت ابی العاص نال، تیسری حضرت خولہ بنت جعفر نال، اور چوتھی حضرت اسماء بنت امیس نال، اور پنجویں شادی بھائی صاحب ہر گل وچ راز ہے، پنجویں شادی مرشد علی سرکار دی۔ اچھا ویسے کچھ سادہ جے بندے، میں اور بھی گل کیا کرتا ہوں، کچھ سادہ جے بندے بڑے عجیب ہوندے نے، آندے نے بھائی ایک جو شادی ہو گئی ہے مولا علی سرکار دی تے وچوں حسن حسین ورگے پتر پیدا ہو پیا، اگاں کرن دی کی لوڑ آئی؟